على ذوي عباس جاسم نجم على ذوي عباس جاسم نجم النعاني جماعة الحضور الأول المقبولين للبلاد أراد الله به سوى جنان شعب في قلبه جنان شعب من نار وزاد الحضور الأول المقبولين للبلاد شاعرین گرامی قدر آپ على ذوي أسراء خالد خليل على ذوي أسراء خالد خليل الحضور الأول المقبولين للبلاد اسے بین الحرمین کہا جاتا ہے، دو حرموں کے درمیان کی جگہ مروى علي نعمان من علي شهربان الحضور الأول المقبولين للبلاد جیسے جیسے مجھے پتا میں ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی ایک حدیث اپنے کسی نہ کسی معصوم کی آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس لیے کہ ایک حدیث ہے مولا کی کہ آپ لوگوں کے درمیان میں ہماری بات کو کہو، ہمارے کلام کو کہو، ہمارے حدیث کو پہنچاؤ، اس لیے کہ ہمارے کلام کی خوشیاں جب لوگوں تک پہنچیں گی تو لوگ ہماری طرف لہذا اسی لیے حدیث کسی نہ کسی معصوم کی زیارت کے حوالے سے اور زائر کی اہمیت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الوداعی مجلس کے عنوان سے ہم نے اس کو یہاں منعقد کیا۔ سنیچر کے روز ہم یہاں آئے ہیں، 7 روز سے ہیں اور کل انشاءاللہ بخیر و عافیت مگر حقیقت یہ ہے ہماری روحیں یہی رہ جائیں گی اور کوئی دل ایسا نہیں ہوگا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو اور ہم یہاں دوبارہ پھر پلٹ کر آئیں۔ ہماری صحت مگر یہ تمنا برقرار رہتی ہے کہ ہم چاہے جس حال میں ہوں میں نے تو آج حدیث بیان کی ہے اس کا یہ محبت، یہ شوق زیارت یعنی ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں جو حدیث میں نے پڑھی ہے، جب اللہ کسی انسان کے ساتھ کسی مومن کے ساتھ خیر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں 2 چیزیں ڈال دیتا ہے، ایک امام حسین علیہ السلام اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کرنے کا کیا کرتا ہے اس کے دل میں کیا کرتا ہے حسین ڈال دیتا ہے۔ اس کی دلیل سن لیجیے، عزیزان محترم نے جانے کب سے ارادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی کربلا جائیں گے، بظاہر مالی مشکلات بھی نہیں ہوتی ہے مگر کبھی کبھی انسان کے دل میں یکایک ایک ایسی تڑپ اٹھتی ہے کہ انسان جب تک کربلا نہیں آ جائے اس کے دل کو چین نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے آج جو ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہاں آنے سے مہینے 2 مہینے پہلے ہی صاحب مال بنایا ہو،
صاحب سربت بنایا ہو. توجہ رکھیے گا. ہمارے پاس یہاں آنے کے لیے سرمایہ سالوں سے تھا, آسانیاں بھی کئی سالوں سے تھی, مشکلات بھی بظاہر ایسا کچھ ہمارے سامنے نہیں تھے, مگر انسان کیا ہوتا ہے, چلے جائیں گے, یہ کام نپٹا لیں, اس کے بعد چلے جائیں گے, 40 نہیں, رمضان میں چلے جائیں گے, شعبان میں چلے جائیں گے. مگر کبھی کبھی ہوتا کیا ہے, انسان کے دل میں ایک ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ نہ کوئی موسم دیکھتا ہے. بعض لوگ سردیوں میں گرمیوں میں جائیں گے, گرمی بہت ہوتی ہے, مثلا تھوڑا موسم نارمل ہوگا تب جائیں گے. یہ جو ڈرتا رہتا ہے عزیزان محترم, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہمارے ساتھ ابھی خیر کا ارادہ نہیں ہے. اور کبھی کبھی انسان گھر اور رشتہ دار اور عزیزوں میں ضروری چیزیں چھوڑ کے کرنا چلا آتا ہے. نہیں ہوتا, ہماری زندگی میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کسی مومن کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ 2 چیزیں. ایک محبت حسین, دوسرے زیارت کی محبت بھی ڈال دیتا ہے. عزیزان محترم, ہم میں کوئی ایسا دل نہیں ہے جس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت نہ ہو. اس لیے کہ اگر محبت نہ ہوتی تو یہاں تک آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. توجہ رکھیں, اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو حسین, اس لیے کہ یہ حضرت کیوں انسان محبت کی وجہ سے تو ہے نا, ورنہ 1400 سال پہلے حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے, جب کسی بندے کے اوپر خیر نازل کرنا چاہتا ہے, خیر کا ارادہ رکھتا ہے, تو کیا کرتا ہے, محبت حسین اور زیارت حسین کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. وہی دوسرا اور جب اللہ کسی انسان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی 2 چیزیں کرتا ہے. ایک امام حسین علیہ السلام کا بغض اس کے دل میں ڈال دیتا ہے, اور ایک زیارت کا بغض ڈال دیتا ہے.